تو اب بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں اہل حدیث یوتھ فورس شمالی پنجاب کے صدر محترم جناب حافظ محمد سلمان اعظم صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب حافظ سلمان اعظم صاحب۔ الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمتا للعالمین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه لائق صد تکریم علماء کرام، لائق صد احترام سامعین و حاضرین، اہل حدیث یوتھ فورس جنوبی پنجاب کے قائدین، ان کے رفقائے کرام، اہل حدیث یوتھ فورس ضلع خانیوال کے قائدین اور ان کے رفقائے کرام کو عظیم الشان تحفظ شعائر اسلام سیمینار کے انعقاد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ابھی سیمینار کا آغاز ہے اور پنڈال تنگی دامہ کا شکوہ کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، گزشتہ محرم میں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین اور گستاخی کی گئی، پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے ایسی گستاخی توہین ہمیں نظر نہیں آتی۔ جس طرح لائیو سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اس کائنات کے سب سے بڑے مومن، اس کائنات کے مومنوں کے سردار، اس کائنات میں انبیاء کے بعد افضل ترین انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سرعام توہین کا نشانہ بنایا گیا، آپ کے ایمان کو حرف تنقید بنایا گیا۔ کراچی میں اسی طرح سیدنا ابو سفیان، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما
کی توہین اور گستاخی کی گئی۔ حضرات گرامی، آج ہمیں سوچنا ہوگا، پرکھنا ہوگا، مشاہدہ کرنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان جس میں سنی مکتبہ فکر کی اکثریت ہے، جس میں سنی سب سے زیادہ تعداد میں بستے ہیں، آج سنیت کہاں سوئی ہوئی ہے؟ آج وہابیت کیوں جاگ نہیں رہی؟ آج اگر کوئی ہمارے قائدین کو برا بھلا کہے، ہمارے والدین کو برا بھلا کہے، توہین کرے، گستاخی کرے، ہم لڑنے پہ مرنے پہ آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آج کائنات کے سب سے بڑے انسان، مومن، مسلمان صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی جاتی ہے اور ہمارے کانوں کے اوپر چوں بھی نہیں رینگتی؟ حضرات گرامی، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے گستاخان صحابہ کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، ہم نے ان کا راستہ کیسے روکنا ہے۔ صحابہ اکرام کی عظمت، سیرت، شان، شوکت، مقام، مرتبہ، منزلت سمجھنے کے لیے سرور کونین کی یہ حدیث کافی ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تسبوا احدا من اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، ان کی توہین نہ کرو۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما مد احدہم ولا نصیفہ، اگر تم اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتے ہو اور تمہارے مقابلے میں میرا صحابی اس سونے کے مقابلے میں جو کہ ایک مٹھی یا آدھی مٹھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ تمہارے احد پہاڑ جتنے خرچ کیے ہوئے سونے سے زیادہ افضل ہے۔ جن کا یہ مرتبہ، جن کا یہ مقام ہو، ان کے بارے میں توہین کی جائے، گستاخی کی جائے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی عرض کرنی ضروری سمجھتا ہوں، جنہوں نے توہین کی انہیں پاکستان لا کر ان کی گردن کو ان کے تن سے جدا کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے وہ سہولت کار جنہوں نے اسے یہ جرأت دی، یہ ہمت دی کہ وہ اسلام آباد کے اندر جو پاکستان کا دارالحکومت ہے اس میں بیٹھ کر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرے، ان کی بھی نشاندہی ہونی چاہیے، ان کو بھی گردن سے پکڑ کر حکومت سے باہر کرنا چاہیے، اور ان کو بھی ان کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اہل حدیث یوتھ فورس اللہ کے فضل و کرم سے لاہور، کراچی، کوئٹہ اور آج آپ کے شہر میں جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع کی نمائندگی یہاں موجود ہے۔ آج میں یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں کہ داؤد غزنوی کی قوم جاگ چکی ہے۔ آج اسماعیل سلفی کے بیٹے بیدار ہو چکے ہیں۔ آج شہید ملت کے پروانے میدان عمل میں آ چکے ہیں۔ آج حضرت ساجد میر حافظہ اللہ کے روحانی فرزند گستاخان
صحابہ توہین صحابہ کرنے والے عناصر کا راستہ روکنے کے لیے خانے وال میں تیار ہو چکے ہیں. راستہ روکو گے؟ ہاتھ بلند کرو، بیداری کا ثبوت دو. گستاخان صحابہ، گستاخان صحابہ، گستاخان صحابہ. شب گریزاں ہوگی جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.